بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں 5 ایسی چیزیں ذکر کروں گا کہ جن کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی۔ خواب میں دودھ پینا، اس کی کیا تعبیر بنے گی؟ خواب میں دودھ پینے کی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب بیان کیا۔ اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میرے سامنے دودھ لایا گیا ہے، میں نے اسے پیا اور پی کر اس قدر سیراب ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی سیرابی ناخن سے نکل رہی ہے۔ پھر باقی ماندہ دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دودھ کو پینے کی تعبیر علم ہے۔ اس حدیث پاک کی وضاحت میں یہ ہے کہ جس قدر دودھ پیتا دیکھے اسی قدر علم سے مستفیض ہوگا۔ دوسرا خواب میں سفید لباس دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کے بارے میں معلوم کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، لیکن ظہور نبوت سے قبل ان کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خواب میں مجھے دکھائے گئے تھے تو ان پر سفید لباس تھا، اگر وہ دوزخی ہوتے تو ان کا لباس اس کے علاوہ ہوتا۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے کہ سفید کپڑے میں ملبوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ناجی شمار فرمایا۔ ناجی اس شخص کو کہتے ہیں جو جہنم کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی فوت شدہ انسان کو سفید لباس میں دیکھا جائے تو اس کے نجات یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ پھر تیسرا خواب میں شہد اور گھی کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی 2 انگلیوں میں سے ایک انگلی پر شہد ہے اور دوسری انگلی پر گھی لگا ہوا ہے، وہ دونوں انگلیوں کو چاٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم زندہ رہے تو 2 کتابیں یعنی تورات اور قرآن مجید پڑھو گے اور اس کے عالم بنو گے۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا، وہ دونوں آسمانی کتابوں کے عالم بنے، یعنی قرآن کے بھی عالم تھے اور تورات کے بھی عالم بنے۔ اس حدیث کی وضاحت میں یہ ہے، شہد اور گھی کی تعبیر علم اور بھلائی سے کی جاتی ہے۔ چوتھا خواب میں چاند کو گرتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جی ہاں میں نے خواب دیکھا ہے، 3 چاند ہیں ہمارے حجرے میں گرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا خواب سچا ہوا تو میرا خیال اس کی تعبیر کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں 3 افضلین اہل جنت مدعون ہوں گے، یعنی دفن ہوں گے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں 3 افضل ترین ہستیاں دفن کی جائیں گی۔ اور پھر بعد میں یہ تعبیر سچ ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں دفن کیے گئے۔ 5واں خواب میں پھونک مار کر کسی چیز کو اڑانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا، دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن رکھ دیے گئے ہیں جو مجھے بڑے گراں گزر رہے ہیں اور اس نے مجھے رنج میں ڈال دیا۔ خواب ہی میں مجھے کہا گیا کہ میں اسے پھونکوں، چنانچہ میں نے پھونک ماری تو دونوں اڑ گئے۔ اس خواب کو دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ دی کہ 2 جھوٹے لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر بعد میں ایسا ہی ہوا کہ ایک اسود عنسی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے فیروز نے یمن میں مار ڈالا تھا، اور دوسرا مسلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا
اور اسے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم واصل کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ تھے وہ 5 خواب جن کی تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جن میں سے کچھ خواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دیکھے اور کچھ خواب دوسروں کے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، دوست وائس چینل سے جڑ کر رہیں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کوئی آپ کا خواب ہو تو اس کی تعبیر جاننی ہو تو آپ ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔